12 ربیع الاول نہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن ہے اور نہ ہی آپ کی وفات کا دن ہے۔ اس دن کا اسلام میں کوئی سرے سے سر پاؤں ہے ہی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ لوگ عید میلاد النبی منانا، اس میں جشن کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پہ خوشی منانا، یہ اسلام میں کیسا ہے کہ اس میں عید کا تصور نہیں ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے تو اس شخص کو پہچان ہی لیا ہوگا، اسے طارق مسعود کہا جاتا ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسے اپنا نام بدل لینا چاہیے۔ طارق مسعود سے اپنا نام طارق مغموم کر لینا چاہیے، کیونکہ مسعود کا معنی نیک بخت اور خوش نصیب ہوتا ہے، اور مغموم کا معنی بدبخت اور بد نصیب ہوتا ہے۔ تو اس کی زندگی میں خوش نصیبی سے یا نیک بختی سے دور دور تک کوئی واسطہ یا تعلق نہیں ہے، اس لیے اسے اپنا نام جتنی جلد ہو سکے بدل لینا چاہیے۔ اس نے جو ویڈیو کے اندر بکواس کیا ہے اس کو بھی آپ نے سن لیا ہوگا۔ اس نے کہا ہے کہ 12 ربیع الاول کو نہ نبی کی ولادت ہوئی ہے اور نہ 12 تاریخ کو نبی کی وصال کی تاریخ ہے، اور اس نے مزید یہ کہا ہے کہ 12 ربیع الاول کا مذہب اسلام میں نہ ہاتھ ہے نہ پیر ہے، کچھ بھی 12 ربیع الاول کو یہ مانتا ہی نہیں ہے۔ اور دوسری بات اس نے کہی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد جس دن ہوئی ہے اس دن خوشی کا اظہار کرنا، یہ ساری چیزیں غلط ہے، بے بنیاد ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس کی نظر میں خدا کا کلام بھی جھوٹا ہے، نبی کی ساری حدیثیں جھوٹی ہے، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، ان کے جو اقوال ہیں یہ سارے کے سارے غلط ہیں، جھوٹے ہیں، اور ہمارے علماء اسلام نے، علماء حق نے جو فتوے دیے ہیں، جمہور کا جس بات پر فتویٰ ہے وہ ساری باتیں اور وہ سارے فتوے سارے غلط ہوئے۔ یہاں تک کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ماں حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان اور ہمارے نبی کی ماں بھی جھوٹی ہے۔ اب دنیا میں ایک یہی شخص بالکل سچا بچ گیا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی سچ بولتا ہی نہیں ہے۔ خدا کے واسطے آپ ایسے شخص کی ویڈیو ہرگز نہ دیکھا کریں، ورنہ یہ آپ کے ایمان کو تباہ و برباد کر دے گا۔ آپ ویڈیو انہی کی دیکھا کریں جو علماء اسلام ہیں، جو سنی صحیح العقیدہ ہیں، انہی کی ویڈیو آپ دیکھا کریں۔ اس کمبخت کو اتنی زیادہ عمر ہو جانے کے باوجود بھی وہ باتیں سمجھ میں نہ آ سکی جو باتیں اس چھوٹے سے بچے کو، جس کی ویڈیو میں ابھی آپ کو دکھانے والا ہوں، ایک ویڈیو ہے میرے پاس، اس کو آپ دیکھ لیجئے۔ اس چھوٹے سے بچے کو وہ ساری باتیں سمجھ میں آ گئی جو اس کمبخت کو اتنی زیادہ عمر ہو جانے کے باوجود بھی سمجھ میں نہ آ سکی۔ آپ پہلے اس کی ویڈیو دیکھیں، اس کے بعد ہم آگے بات کرتے ہیں۔ اگر آپ دنیا اور آخرت میں اپنے آپ کو کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں تو اپنے آپ کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت و محبت میں لگا دو، کیونکہ زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے۔ نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ سورہ یونس کی آیت ہے، اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون، جس کا ترجمہ یہ ہے، اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ اللہ ہی کے فضل پر اور اسی کی رحمتوں پر اور اسی پر چاہیے کہ خوشی کریں، یہ ان کے سب دھن دولت سے بہتر ہے۔ تو اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو یہ حکم دیا ہے کہ اللہ کے فضل پر اور اس کی رحمتوں پر مسلمانوں کو خوشی منانا چاہیے، مسلمانوں کو خوش ہونا چاہیے، اور یہ عام فضل اور عام رحمت کی بات ہو رہی ہے۔ تو جو مسلمانوں کے لیے، مومنوں کے لیے سب سے بڑی رحمت اور سب سے بڑی فضل ہے، اگر مسلمان اس پر خوشی کا اظہار کرے تو یہ کیسے غلط ہو سکتا ہے؟ اب آپ کہیں گے کہ آپ کون سی رحمت کی بات کر رہے ہیں، تو پھر میں قرآن مقدس کی ایک آیت پڑھ دیتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے ہمارے نبی کو رحمت بنا کر کے اس دنیا میں بھیجا ہے، اور یہ سب سے بڑی رحمت ہے اللہ کی طرف سے ہم مسلمانوں کے لیے، بلکہ ہم تمام انسانوں کے لیے، ساری کائنات کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے آپ کو ساری جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو اللہ کی رحمت پر تو خوشی کا اظہار کرنا قرآن سے ثابت ہے، اور ہمارے نبی اللہ رب العزت کی طرف سے رحمت بنا کر ساری کائنات کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ تو اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اللہ کی رحمت پہ خوش نہیں ہونا چاہیے یا نبی کی آمد پہ خوشی نہیں منانا چاہیے، تو وہ ہماری یا آپ کی مخالفت نہیں کر رہا ہے، بلکہ وہ تو اللہ رب العزت کے قرآن کی مخالفت کر رہا ہے، اور قرآن کی مخالفت کرنے والوں کا انجام کیا ہوا یا
ان کا انجام کیا ہونا چاہیے وہ آپ خود ہی اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اور اس نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ماں حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بیان کو بھی غلط ثابت کر دیا ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ماں حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ جب میرے بیٹے محمد کی ولادت ہوئی تو آسمان کے ستارے جھکتے جھکتے میرے آنگن کے اتنے قریب آ گئے کہ مجھے محسوس ہونے لگا کہ یہ ستارے میرے آنگن میں گر پڑیں گے، اور ایک آواز آ رہی تھی بخن بخن قبض محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مبارک ہو اب پوری کائنات پہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قبضہ ہو گیا ہے، اور پوری کائنات میں خوشیاں پھیل گئی تھی، کائنات کی ہر ایک چیز خوشی منا رہی تھی۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ماں کے اس بیان سے دو باتیں تو بالکل واضح ہو گئی رضی اللہ تعالی عنہا۔ پہلی بات تو یہ کہ نبی کی آمد پہ مبارکباد پیش کرنا یہ کام آج سے شروع نہیں ہوا ہے، بلکہ جب ہمارے نبی کی ولادت ہوئی تھی اسی وقت سے یہ کام شروع ہو چکا ہے۔ اور دوسری بات یہ ثابت ہوتی ہے کہ نبی کی آمد پہ اپنے گھروں کو سجانا، لائٹنگ کے ذریعے گلیوں کو سجانا، محلوں کو جگمگانا، یہ بالکل جائز ہے اور بالکل درست ہے۔ وہ اس طور پر کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ماں کا بیان ہے، انہوں نے خود فرمایا کہ آسمان کے ستارے میرے آنگن میں جھکتے جھکتے اتنے قریب آ گئے تھے کہ لگ رہا تھا کہ یہ ستارے میرے آنگن میں گر جائیں گے۔ تو ستاروں کے ذریعے کیا ہوتی ہے؟ روشنی ہی تو ہوتی ہے، ستاروں کے ذریعے اجالے ہی تو پھیلتے ہیں، اور ستاروں کا مالک اللہ رب العزت ہے۔ تو گویا اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی آمد پہ روشنی کا انتظام خود فرمایا ہے، تو وہ اللہ کی شان تھی، اس نے اپنی شان کے مطابق اپنے محبوب کی آمد پہ روشنی کا انتظام کیا۔ اور ہماری طاقت یہی ہے کہ ہم دنیا کے لائٹ سے اپنے گھروں کو جگمگا سکتے ہیں، اپنی گلیوں اپنے محلوں کو جگمگا سکتے ہیں، تو ہم لائٹنگ کا بھی انتظام کریں گے۔ اور کوئی اگر یہ غلط ثابت کرنا چاہے یا اس کو کوئی غلط کہے تو یہ ہمیں غلط نہیں کہہ رہا ہے، بلکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ماں کے اس بیان کو غلط کہہ رہا ہے۔ اسی کو تو بریلی کے امام نے کہا تھا کہ صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، اور تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اب آئیں بات کر لیتے ہیں جانوروں کی، کیونکہ ہمارے نبی کی آمد پہ صرف انسانوں نے خوشیاں نہیں منائی بلکہ جانوروں نے بھی خوشیاں منائی ہے۔ ایک کتاب ہے جس کا نام ہے انسان العیون فی سیرت الامین المامون۔ اس کتاب کو لکھنے والے علامہ علی ابن برہان الدین حلبی علیہ رحمت و رضوان ہے، اور یہ کتاب عربی میں اس کا ترجمہ اردو میں کیا گیا ہے جو سیرت حلبیہ کے نام سے مشہور و معروف ہے۔ اور یہ چھوٹی موٹی کتاب نہیں ہے بلکہ یہ وہ کتاب ہے جو صدیوں سے اپنی مستند روایات اور منفرد انداز بیان کی بنا پر علماء صلحاء مورخین اور عوام سب کے لیے یکساں طور پر خصوصی اہمیت و اعتماد کی حامل رہی ہے۔ اور اس کے علاوہ علامہ زرقانی علیہ الرحمہ نے بھی اپنی کتاب المواہب اللدنیہ کے اندر اس روایت کو نقل کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس رات کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی اس رات کو اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو قوت گویائی عطا فرمائی، بولنے کی طاقت اللہ رب العزت نے جانوروں کو دی، تو جانور بھی ایک دوسرے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر بشارت دے رہے تھے اور مبارکبادی پیش کر رہے تھے۔ تو یہ لوگ کون سے لوگ ہیں جو جانوروں سے بھی 2 قدم نیچے جا چکے ہیں؟ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو جانوروں نے بھی مبارکبادی پیش کی تھی، اور یہ کہتے ہیں کہ حضور کی آمد پہ خوشی منانا اور مبارکبادی پیش کرنا ناجائز ہے۔ طارق مسعود کا ایک اعتراض یہ بھی ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے تو وہ ربیع الاول کی 12 تاریخ نہیں تھی، لیکن میں اس بات کو انشاءاللہ ثابت کر کے بتا دوں گا کہ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے تو وہ ربیع الاول کی 12 ہی تاریخ تھی۔ تو آئیں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں دن کی کہ کس دن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دنیا میں جلوہ گری ہوئی۔ تو اس پر تو سارے لوگوں کا اتفاق ہے کہ جس دن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی وہ دن سوموار کا دن تھا، وہ دن پیر کا دن تھا، اس لیے کہ احادیث صحیحہ سے بھی یہ ثابت ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر پیر کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ آپ ہر پیر کا ہر سوموار کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا فیہ ولدت، میں اسی دن پیدا کیا گیا، میں اسی دن کو اس دنیا میں بھیجا گیا، اس لیے میں ہر پیر کا روزہ رکھتا ہوں۔ اب میں سال کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ کس سال میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد ہوئی ہے۔ اس سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ عرب کے لوگوں کا یہ دستور تھا کہ وہ کسی بڑے واقعے کے بعد تاریخ کو مقرر کرتے تھے، یعنی جب کوئی بڑا واقعہ پیش آتا تو لوگ یہ کہتے تھے کہ اس واقعے سے پہلے کے معاملات ایسے تھے اور اس واقعے کے بعد کے معاملات ایسے ہوئے۔
تو جب ہاتھیوں والا واقعہ پیش آیا جس کو عام الفیل کہا جاتا ہے، یہ واقعہ بڑا لمبا چوڑا ہے، لیکن آپ کو سمجھانے کے لیے اشارتاً میں کچھ 2 باتیں میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ جب ابرہہ نامی شخص خانہ کعبہ کو توڑنے کے ارادے سے اپنے ہاتھیوں کا لشکر لے کر کے آیا تھا تو اللہ رب العزت نے اپنے گھر کی حفاظت چھوٹے چھوٹے پرندوں سے کی تھی جس کو ابابیل کہا جاتا ہے، اور آپ نے قرآن پڑھا ہوگا تو اس میں ابابیل کا ذکر آیا ہے، طیرن ابابیل، تو اللہ رب العزت نے انہی پرندوں کے ذریعے اپنے گھر کی حفاظت کی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت اس واقعے کے بعد ہوئی ہے، لیکن اب اس واقعے کے کتنے بعد ہوئی ہے اس میں علماء کرام کا اختلاف ہے۔ بعض نے کہا کہ 30 سال کے بعد ہوئی ہے، بعض نے کہا کہ 3 سال کے بعد ہوئی ہے، اور بعض نے کہا کہ 1 مہینے کے بعد ہوئی ہے، مگر قول صحیح قول اور جمہور کا قول یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت اس واقعے کے 55 دن کے بعد ہوئی ہے۔ تو آپ کو دن کے بارے میں بتا دیا گیا کہ کس دن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، سال کے بارے میں بھی آپ کو بتا دیا گیا۔ اب مہینے کی بات کرتے ہیں کہ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو وہ مہینہ کون سا تھا؟ تو بعض علماء کرام نے کہا کہ رجب کا مہینہ تھا، بعض علماء کرام نے کہا کہ رمضان کا مہینہ تھا، اور بعض لوگوں کا قول یہ بھی ہے کہ وہ محرم الحرام کا مہینہ تھا، مگر صحیح قول اور جمہور کا قول اور مفتابہ قول یہی ہے کہ جس مہینے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد ہوئی وہ ربیع الاول کا ہی مہینہ تھا، اور یہی قول جمہور بھی ہے اور یہی مفتابہ قول بھی ہے۔ تو اب آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ جس مہینے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی وہ ربیع الاول کا مہینہ تھا۔ اب بات کرتے ہیں تاریخ کی کہ کس تاریخ میں ربیع الاول کی کس تاریخ میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے، تو اس میں بھی علماء کرام کا اختلاف ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ ربیع الاول کی وہ 2 تاریخ تھی، بعض نے کہا کہ 8 تاریخ تھی، اور بعض نے 10 بھی کہا ہے، اور بعض نے کہا کہ 17ویں تاریخ تھی، اور بعض نے کہا کہ 18ویں تاریخ تھی ربیع الاول کی۔ لیکن اس میں بھی قول صحیح اور جمہور کا قول یہ ہے، مفتابہ قول یہ ہے، جس قول پہ مفتیان کرام فتویٰ دیتے ہیں کہ جس تاریخ میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے وہ تاریخ ربیع الاول کی 12ویں تاریخ تھی، اور یہی صحیح قول ہے اور یہی مفتابہ قول بھی ہے۔